آج کل لوگوں کے اندر سے مدد کا جذبہ، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے کیس بہت عام ہوتے جا رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کسی کو مارا جا رہا ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی گر پڑا، یا کوئی زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اور جو مدد کر دے تو پھر وہ چھا جاتا ہے، اس کی چاروں طرف چرچا ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر ایک آدمی فرشتہ بن کر آیا اور اس نے اس کی مدد کر دی۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ بن کر آیا؟ کیونکہ آج کل مدد کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب 2016 میں ممبئی گیا ہوا تھا، تو ایک فلیٹ میں تھا، تو ونڈو سے میں نے دیکھا، تقریباً 30ویں منزل پر میں ہوں گا اس وقت، تو میں نے اس 30ویں منزل سے نیچے سڑک پر دیکھا کہ ایک آدمی بائک سے گرا اور سوئیوں گاڑی اس کے پاس سے گزر رہی ہیں، سوئیوں لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں، نہیں اٹھ پا رہا ہے، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیتا۔ تو میں نے جن کے گھر میں تھا، میں نے ان سے کہا یار دیکھو، تو وہ بول رہے یہ تو عام ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پیسے والے ہو گئے، ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ کیا خاک کی کامیابی ہے اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے سامنے پڑے ہوئے کسی شخص کی؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک بہت اچھی خبر وارانسی کے للہ پور کے حبیب پورہ کے علاقے سے یہ خبر چلی ہے کہ ایک بچہ کرنٹ کے کھمبے سے، ایک کھمبا تھا جس میں ٹیلی فون کے تار وغیرہ، وائی فائی کے، اس کھمبے میں کرنٹ آ گیا اور بارش ہوئی تھی تو پانی بھرا ہوا تھا اس کھمبے کے پاس۔ ایک بچہ پانی کی بوتل لینے کے لیے نکلا اور اس کھمبے سے جو کرنٹ پانی میں جا رہا تھا اس میں وہ گر گیا۔ پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ بچہ گرا کیوں ہے۔ جب ایک صاحب اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، جب اس کو چھوا تو پتہ چلا کہ وہ اس میں تو کرنٹ آ رہا ہے۔ ویڈیو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وارانسی کے للہ پور کے حبیب پورہ کے علاقے کی یہ خبر ہے، جہاں جتیندر اپنی پتنی اور 3 بچوں کے ساتھ حبیب پورہ علاقے میں رہتے ہیں۔ ان کا بچہ جو تھا وہ پانی کی بوتل لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور پانی میں کرنٹ آنے کی وجہ سے یہ وہیں گر گیا۔ اٹھنا چاہ رہا تھا، نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ جب ایک صاحب اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ کرنٹ کو محسوس کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ کرنٹ آ رہا ہے۔ لوگ گزرتے ہیں ادھر سے ادھر، کچھ لوگ مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنٹ ہے، آخر کون ہمت کرے گا؟ تو پھر ایک صاحب جن کا نام کلو ہے اور جو 35 سال سے اسی کھمبے کے پاس پھل فروٹ بیچنے کی ٹھیلی لگاتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے نا اصل، ان کا نام شمیم قریشی ہے۔ یہ فرشتہ بن کر آتے ہیں اور ایک ڈنڈا لیتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 80-85 سال بتائی جا رہی ہے، اور یہ ڈنڈا لیتے ہیں اور بڑی سمجھداری سے اس ڈنڈے کو اس بچے کی طرف پھینکتے ہیں اور اس بچے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخرکار جہاں بہت سارے نوجوان بھی گزر جاتے ہیں، بہت سارے ایکٹیو لوگ گزر جاتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس جگہ سے گزرتے ہیں، لیکن جان بچانے کے لیے آگے کون بڑھتا ہے؟ جن کو ہم پرانے زمانے کے لوگ بولتے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں کہ ارے آپ کیا جانو دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ وہ 80 سال کے شمیم قریشی جو ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ایسا ٹھیلا لگانے والا بہتر ہے جس کے اندر انسانیت ہے، اور ایسا پڑھا لکھا بیکار ہے جس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ پڑھائی لکھائی کا مطلب انسانیت کا پیدا کرنا ہے۔ آپ کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے نا، آپ کے اندر جان بچانے کا کسی کا جذبہ نہیں ہے، آپ اگر ایک تڑپتے ہوئے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، آپ آگے نہیں بڑھتے اس کی مدد کے لیے، تو آپ کی بیکار ہے پڑھائی، کیونکہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی پڑھائی سے، کیا فائدہ ایسے پیسے سے؟ تو کلو صاحب آگے بڑھتے ہیں اور اس بچے کی جان بچا لیتے ہیں۔ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں سے گزرے اور کسی کا بھی دل نہیں پسیجا، کسی کو بھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس بچے کو بچایا جائے۔ آخر یہ بچہ پانی میں گر کے کیوں تڑپ رہا ہے؟ ایک بزرگ نے لکڑی سے، پھر جن کا نام کلو تھا، انہوں نے اس بچے کو باہر نکالا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب گزر جاتے ہیں کسی کے پاس سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تڑپ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے ہماری، کیوں آخر ہم دیکھتے ہوئے صرف یوں ہی آگے نکل جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے موبائل تو نکلتا ہے اس کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بول دیں کہ یہ جان بچاؤ جہاد ہے۔ میرے بھائی، مسلمان کو جو ہے نا، اس کے اسلام سے یہ تعلیم ملی ہوتی ہے کہ انسان کی جان بچاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسلام جان بچانے کا حکم دیتا ہے۔ ایک جان بچانا یہ جو ہے نا، اتنا بڑا پنیہ کا اور ثواب کا کام ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچانا۔ تو اب یہ مسلمان ہیں اور جس بچے کی انہوں نے جان بچائی وہ ہندو ہے،